الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والرحم والحکم، دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین. سامعین کرام، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام مکمل ہو چکا. آج ہم اور آپ دوسرے مہینہ صفر المظفر کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا اپنی بارگاہ میں جمع ہونا قبول فرمائے، اور اس مقدس نماز کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ماہ سفر کی مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان ہے، کیا اسلام میں ماہ سفر منحوس ہے؟ چونکہ اس ماہ کے حوالے سے عوام الناس میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ایسی کہ ان میں سے بعض انتہائی خطرناک اور تعلیمات نبوی سے متصادم ہیں. اس لیے موقع کی مناسبت سے مناسب یہ سمجھا کہ ان چند غلط فہمیوں کی نشاندہی کر دی جائے جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جاہلیت پنپ رہی ہے، توہمات اپنے پیر جما رہے ہیں، اور لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہیں. ان تمام برائیوں کے خاتمہ کے لیے جو اہم اور بنیادی چیز ہے، اس تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تعلیم کے قندیل سے روشن ہو کر، تعلیم کے قندیل سے روشن ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے. آج ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں اور توہمات اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں، اس کی ایک بنیادی اور اہم وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے.
یوں تو تعلیم کے اعتبار سے آج ہمارے ملک کے قابل افتخار سپوت چندریان پر اپنی فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں اور دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن کر چکے ہیں۔ تو ایک طرف تعلیم کا یہ حال ہے اور دوسری طرف جہالت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے فرمان سے بھی غافل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، معاشرے کو صاف ستھرا پاکیزہ بنانا ہے، آج بھی ہم اس سے غافل ہیں۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اس لیے آج کی محفل میں اس پر کچھ روشنی ڈالی جا رہی ہے تاکہ ہم توہمات کی دنیا سے نکل کر حقائق سے معرفت حاصل کریں اور اچھے عقائد اور اچھے رسومات کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ اس سلسلے میں قرآن مقدس کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی پر کوئی مصیبت نہیں اترتی مگر اللہ کے حکم سے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، جو اللہ پر اعتماد اور یقین رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے قلب کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اپنا یہ یقین اور اعتماد بنانا ہے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، انسان جس مصیبت کا شکار ہوتا ہے، وہ سب من جانب اللہ ہے۔ نہ تو کسی دن کی وجہ سے آدمی کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، نہ کسی مہینے کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، بلکہ مصائب کا نزول یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی وقت، زمانے اور کسی انسان یا کسی چیز کی طرف اسے منسوب نہ کیا جائے، بلکہ اگر مصیبت نازل ہو تو اس پر آدمی کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو مصیبت کے نزول پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ یہاں تک بشارت دی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مصیبت کا نزول ہو تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ اپنی عطا سے، انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے تو اس پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اس لیے نعمت پر اظہار شکر کرنا ہے اور مصائب اور مشکلات پہ صبر کرنا ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ اسی کو ہمیں گرہ باندھ کر کے رکھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے، اس دن کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے مصیبت نازل ہوئی، بلکہ مصیبتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ کبھی کبھار انسان کے سیاہ کارناموں کی بنیاد پر ہوتا ہے، بدعمالیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے،
جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ مصیبتیں جو تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے برائیوں کی سبب سے ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ رب العزت عذاب نازل فرماتا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پامالی کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے۔ لہٰذا تم مصیبتوں کے نزول کو کسی دوسری چیز کی طرف منسوب نہ کرو اور مصیبتوں کے نزول پر زمانے کو گالی نہ دو۔ حدیث پاک میں آیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ کس طریقے سے تکلیف پہنچاتی ہے؟ یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتی ہے، زمانہ نے ایسا کر دیا، زمانے نے ویسے کر دیا، زمانے کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانے کا مالک و مختار ہوں، زمانہ میرے دست قدرت میں ہے۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، دن و رات کی گردش میرے دست قدرت میں ہے، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میری طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا زمانے کو تم دوش نہ دو، زمانے کی طرف تم اپنے مصائب اور مشکلات کو مت منسوب کرو، بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے یا تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے یا من جانب اللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات اس تعلق سے یہ ذہن نشی کر لیں کہ نہ تو کسی مہینے کی وجہ سے مصیبت آتی ہے اور نہ کسی دن کی وجہ سے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے جسے ہم اور آپ سفر کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ، اس مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لغت بیان کرتے ہیں کہ سفر کا معنی ہے خالی ہونا یا خالی کرنا۔ چونکہ اس مہینے میں اہل عرب اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ کیوں گھروں کو خالی کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے اشہر حرم میں سے آتے ہیں۔ اشہر حرم کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اشہر حرم ان مہینوں کو کہتے ہیں جن میں جنگ و جدال اور قتل و قتال حرام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، خوریزیاں نہیں کیا کرتے تھے، لوٹ پاٹ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی تلواروں کو میان میں رکھ کر کے گھر کے گوشے میں رکھ دیا کرتے تھے، گھروں میں اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ قوم قتل و خوریزی جس کی گھٹی میں پلی ہوئی ہو، لوٹ کھسوٹ جس کا مشغلہ ہو، مار دھاڑ جس کی شرست میں داخل ہو، 3 مہینے تک ایسی قوم کا اور ایسے لوگوں کا گھروں میں بیٹھنا کتنا مشکل اور دشوار ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو 3 مہینے تک جب یہ لوگ گھروں میں رہا کرتے تھے، جیسے ہی سفر کا چاند نظر آ جاتا تو اب وہ باہر نکل جاتے، جنگ و جدال کے لیے، قتل و قتال کے لیے، خوریزی کے لیے، لوٹ کھسوٹ کے لیے اور دیگر امور انجام دینے کے لیے۔ ان کے گھر خالی ہو جاتے، اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اب گھر خالی ہو گئے۔ اہل لغت نے ایک وجہ یہ بیان کی اس مہینے کو سفر کا نام دینے کی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ سفر کا ایک معنی آتا ہے پیلا ہونا، زرد ہونا،
جس زمانے میں اس مہینے کا نام صفر رکھا گیا وہ زمانہ پتجھڑ کا زمانہ تھا، درخت کے پتے پیلے ہو رہے تھے، درخت سے گر رہے تھے، تو موسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس مہینے کا نام صفر رکھ دیا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پتے پیلے رہا کرتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال صفر کا نام صفر رکھا گیا اور یہی مشہور و معروف ہوا، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے میں لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، بدفعلی لیا کرتے تھے اور اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کے ساتھ ایک سابقہ لگایا گیا کہ سفر المظفر یا سفر الخیر، کہ سفر کو تم منحوس نہ سمجھو، سفر کو معیوب نہ سمجھو، بلکہ یہ سفر مظفر ہے، کامیاب ہے، کامران ہے۔ جس طریقے سے محرم کے ساتھ ہم حرام لگاتے ہیں، محرم الحرام یعنی محرم عظمت والا مہینہ ہے، شعبان کے ساتھ معظم لگاتے ہیں، شعبان المعظم، شعبان یہ عظمت والا مہینہ ہے، رجب المرجب، رجب یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے سفر کو کہا گیا کہ سفر المظفر، یعنی یہ سفر فتح و ظفر والا سفر ہے، یہ مہینہ عظمت والا اور کامیابی والا سفر ہے، اس لیے اس مہینے کو سفر المظفر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چونکہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی اسے معیوب سمجھتے تھے اور اسے منحوس سمجھتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے زمانہ جاہلیت کے ان باطل توہمات اور خیالات کی تردید فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا عدوہ ولا حامہ ولا سفرہ، اور ایک دوسری روایت میں ایک اور لفظ کے اضافے کے ساتھ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی چھوا چھوت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیمار سے ٹچ ہو جائے تو وہ بیماری اس آدمی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، پھر آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے چند جملے میں عرض کر دوں کہ اسلام میں چھوا چھوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چراگاہ میں ہمارے اونٹ چرتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو خارش ہوتی ہے، خارش کھجلی بیماری ہوتی ہے، اور پھر دوسرے کو ہوتی ہے، تیسرے کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ پورے جانور متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا مت سوچو کہ ایک دوسرے جانور کے ٹچ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے، ایک دوسرے سے چھونے کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی۔ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ کہ اس چراگاہ میں سب سے پہلے جس جانور کو بیماری ہوئی وہ کہاں سے آئی؟ یعنی سب سے پہلے جس جانور کو جس طریقے سے من جانب اللہ بیماری لاحق ہوئی، اسی طریقے سے دوسرے کو بھی لاحق ہوئی، تیسرے کو بھی لاحق ہوئی، چوتھے کو بھی لاحق ہوئی۔ چھوا چھوت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لا عدوہ۔ اس لیے تم ایسا خیال مت رکھو کہ چھوا چھوت کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے یا بیماری متعدی ہوتی ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ دوسری بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لا طیرہ، اور کسی پرندے میں بدشگونی نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر
چیل نظر آ گیا تو آدمی کے لیے یہ برا فعل ہے، الو نظر آ گیا تو اب یہ برا فعل ہے۔ کوئی سفر پہ نکلا، گھر سے باہر نکلا اور اگر چیل پہ نظر پڑ گئی تو یہ سمجھ لیا کہ اب میرے دن کا ستیہ ناش ہو گیا۔ الو پہ نظر پڑ گئی، سمجھ لیا کہ اب میرا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی اثر نہیں ہے کہ چیل کو دیکھ کر کے یا الو کو دیکھ کر کے یا اس قسم کے جانور کو دیکھ کر کے تم بدشگونی لو۔ اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ولا حامہ، اور حامہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حامہ کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو جب تک مقتول کے ورثہ قاتل کے وارثین سے خون بہا یا قصاص نہ وصول کر لے اس وقت تک مقتول کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور گھروں پر آ کر کے فریاد کرتی ہے کہ تم جلدی اس سے مطالبہ کرو، جلدی تم اس سے خون بہا حاصل کرو، جلدی تم اس سے دیت لو وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کی ذہنیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح گھر نہیں آتی ہے اور وہ اس قسم کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا خیال ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفرا، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے اور اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، یہ مہینہ مناسب نہیں ہے، ایسا تمہارا سوچنا غلط اور باطل ہے۔ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس طریقے سے سال کے 11 مہینے اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی نحوست فی نفس ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنا یہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا، بخاری شریف کی مستند حدیث ہے کہ لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، گھر نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی اور نیک اور اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے۔ یہ سراسر جاہلیت زدہ خیال ہے، باطل عقائد و نظریات ہیں۔ ایسا سوچنا یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تردید کر رہے ہیں، اور آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ رائج ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے شادی بیاہ سے لوگ رک جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اس مہینے میں دوسرے مہینے کے لیے بھی تاریخ نہیں رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ رکھ لیں تو اس کا اثر ظاہر ہو، نکاح ٹوٹ جائے، رشتہ باطل ہو جائے، اور اس قسم کے خیالات اور اس قسم کی باتیں ذہن میں بیٹھاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں سراسر باطل ہیں، غلط ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کو سوچنا یا انہیں سمجھنا، اپنے معاشرے میں اسے جگہ دینا، اس پر عمل کرنا، یہ سراسر باطل ہے۔ ان سے ہمیں پاک رہنا چاہیے، اور خاص طور سے یہ سب باتیں عورتوں کے اندر زائد رائج ہیں۔ عورتیں ان پر سختی سے عمل کرتی ہیں، تو عورتوں کو سمجھانا، انہیں بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب علم حاصل کریں گے، جب خواتین علم حاصل کریں گی تب انہیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ علم نہیں ہے، جہالت گھروں میں ڈیرا پسارے ہوئے ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نسل بعد نسل، خاندان با خاندان
یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان مہینوں میں نہ شادی کرنے کی اجازت ہے، نہ اچھا مکان بنانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی کوئی نیک کام کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو ان خرافات سے پاک کیجئے، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب کیجئے، اپنی مجلسی گفتگو میں انہیں بتائیے کہ شریعت کا یہ پیغام ہے، اور پیغام بتانے کے لیے وقت سے پہلے آپ کو ذہن سازی کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جب شادی کی تاریخ رکھنے کی بات آئے تب انہیں آپ مسئلہ بتائیں۔ جب اس وقت مسئلہ بتائیں گے تو پھر اس کا ریئیکشن ہوگا، بات آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی تقریب نہیں ہے، ابھی کوئی موقع نہیں ہے، تو یہ دین کی تبلیغ کی نیت سے، دین کی اشاعت کی نیت سے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نجی مجلسوں میں اپنی خواتین کو بتائیں اور سمجھائیں کہ حقیقت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں تو نبی کا غلام ہونے کی حیثیت سے نبی کی سنت دیکھنی ہے، نبی کا فرمان دیکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں ان خرافات سے اپنے گھروں کو پاک صاف اور ستھرا کرنا ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جسے لوگ بدشگونی کے طور پر لیتے ہیں تو ہمیں بدشگونی نہیں لینا ہے، بلکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ دعا ہمیں پڑھنی ہے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر سکھائی ہے اور بتائی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی بھی ہوگی تو اس دعا کے صدقے میں اللہ رب العزت ٹال دے گا۔ وہ دعا ہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولا، کوئی بھی نیکی نہیں آتی مگر تیری جانب سے، اور کوئی برائی نہیں جاتی مگر تیری طرف سے۔ تو ہی بھلائیوں کا نازل کرنے والا ہے اور تو ہی برائیوں کو دفع کرنے والا ہے۔ اس لیے مولا، تو ہمیں نیکیوں سے سرفراز فرما، بھلائیوں سے مالا مال فرما، اور برائیوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرما۔ یہ دعا آدمی کو پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت انسان کو برائی سے محفوظ رکھے اور اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کو کشادہ فرما دے۔ سامعین کرام، اس مبارک مہینے کے تعلق سے 13 تیزی کا عقیدہ بھی سماج اور معاشرے میں بہت مضبوطی کے ساتھ گھر کیے ہوئے۔ 13 تیزی کا عقیدہ، 13 تیزی کا کیا ہے؟ یعنی خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ شروع کے 13 دنوں میں بلائیں آسمان سے کثرت سے اترتی ہیں، اس لیے اس مہینے میں کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بتا دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے ولا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس میں 1 سے لے کر کے 29 یا 30 جب تک کا مہینہ ہو پورا مہینہ داخل ہو گیا، لہٰذا اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹنا کہ شروع میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آخر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب خیال باطل ہے۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے اور اس خیال سے بالکل دور رہنا ہے اور اس کو بالکلیہ اپنے درمیان سے خارج کرنا ہے۔ 13 کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ آخر کے 13 تاریخ میں بعض جگہ خاص طور سے لوگ غم کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں اچھا کام نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں 13 دن بیمار رہے، اس لیے اس بیماری کی وجہ سے ہم اس مہینے میں کوئی نیک کام نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری حق ہے۔ آپ بیمار ہوئے اور آپ ایک دن دنیا سے تشریف بھی لے گئے، یہ بھی حق ہے، لیکن آپ کب بیمار ہوئے اور کب دنیا سے تشریف لے گئے، اس سلسلے میں محدثین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں 13 دن تو بیمار رہے،
مگر یہ 13 دن کون تھے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 13 دن سفر کے آخری ہفتے اور ربیع الاول کے پہلے ہفتے، یعنی سفر کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ دونوں اس میں شامل ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ربیع الاول کے شروع سے بیمار ہوئے یہاں تک کہ 12 ربیع الاول شریف کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے۔ یہ 2 اقوال ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان 2 اقوال کی روشنی میں اگر 13 روز کا عقیدہ بنایا جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ سفر کے مہینے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار رہے اس لیے ہم اس میں کوئی نیک کام نہیں کریں گے، تو پھر تو ربیع الاول میں بھی کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سفر میں تو صرف بیماری کا ثبوت ہے، اور ربیع الاول میں تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو بیماری سے زیادہ اہم آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے کوئی نیک کام آدمی نہیں کر سکتا تو دنیا سے تشریف لے جانا تو اس سے بڑا غم ہے، لہٰذا ربیع الاول میں بھی کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے اور شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ چلا کہ یہ جو لاجک، یہ جو فلسفہ اور یہ جو بات رکھی جاتی ہے یہ سراسر خلاف عقل ہے، نہ شریعت اس کی پشت پناہی کرتی ہے اور نہ ہی لاجک اور عقل کے اعتبار سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا اسے ہمیں بالکل خارج کرتے ہوئے بس صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اسی کو اپنے لیے نمونہ زندگی، اپنا اسوہ حسنہ بنانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم بہبود سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، نبی کی سنت کو اپنے گلے سے لگا لو، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ اور حضرات، اس سلسلے میں چونکہ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں کے دور میں لوگ بغیر کسی تحقیق تفتیش حقیقت حال کو جانے ہوئے جو کچھ بھی نظر آتا ہے رطب و یابس، جھوٹ سچ سب کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے چاند کے نظر آتے ہی ایک حدیث کے نام سے ایک جملہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے، ہمارے نوجوان اسی میں کامیابی سمجھ کر کے بغیر اس کی حقیقت کو جانے ہوئے آگے اسے فارورڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہمیں جنت مل جائے گی، انگلی پہ بٹن پہ انگلی دبا دیے اور اسی سے جنت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ وہ ایک ٹکڑا کیا ہے جسے حدیث کا نام دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ وہ الفاظ ہیں من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بدخول الجنہ، جو شخص مجھے جنت کے سفر کے رخصت ہونے کی بشارت دے گا میں اسے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ بس سفر کے جانے اور ربیع الاول کی آمد کی خبر سنا دیجئے، جنت میں داخل ہو جائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ صرف اور صرف من گھڑت روایت ہے جو یہودیوں کی طرف سے گڑھی گئی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھ کر کے آپ کی رخصتی کی تمنائیں کی اور اس چرچا کو عام کیا کہ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی روایت ہے، یہودیوں کی بات ہے، کسی مسلمان کی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث نہیں، لہٰذا اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے۔ اگر کہیں آپ کے پاس یہ میسج آ جائے تو فوراً اسی وقت اسے ڈیلیٹ کر دیں، اسے ختم کر دیں اور بھول جائیں۔ ایک آخری بات اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی بڑی زور شور سے منائی جاتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، آخری چہار شنبہ، آخری بدھ۔
اس دن کو لوگ سیر کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس دن پکنک منانے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پارکوں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے خرافات آج کے دن کرتے ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو کہتے ہیں چونکہ آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ اس غسل صحت کی خوشی میں ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، ہم دوسرے کام کرنے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سلسلے میں آپ ذہن نشی کر لیں کہ آخری چہارشنبہ یہ غسل صحت کا دن نہیں ہے، بلکہ احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے آخری بدھ سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض میں شدت شروع ہوئی اور اضافہ ہوا، اور اسی مرض کی وجہ سے بالآخر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آخری بدھ یہ ہمارے لیے صحت، تندرستی اور صحت یابی کا نہیں، یہ جشن کا بدھ نہیں ہے، بلکہ اس بدھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے افسوس کا دن ہے۔ اب اگرچہ ہمیں افسوس اس تاریخ کو نہیں منانا ہے، اور چونکہ سوگ کے لیے ہمارے لیے پاس ایک وقت مقرر ہے کہ سوگ صرف اور صرف 3 دن منانا ہے، اور اس عورت کے لیے جس کا خاوند انتقال کر جائے اسے 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس تاریخ میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے تو اس دن آپ نفل نمازیں پڑھیے، تسبیح پڑھیے، تحلیل کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، دعا کیجئے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ لہٰذا ہمیں ان خرافات سے بچنا ہے، اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کا جذبہ صادق عطا فرمائے، اور فرامین رسول کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات،